أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہے، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ عز و جل نے منافقین کی ایک صفت ذکر کی ہے کہ منافقین دو چہروں والے ہوتے ہیں، ان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور ان کے باطن میں کچھ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت ذکر کی ہے کہ جب ان کی ایمان والوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ظاہر بات ہے منافقین اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے تو مسلمانوں کے مجالس میں بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، قالوا آمنا، تو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں تھے، جھوٹے تھے، کیونکہ ایمان شریعت میں کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں پر تصدیق کرنا، یقین رکھنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس کو ایمان اور اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور یہ چیز منافقین کے اندر نہیں تھے، بلکہ وہ زبان سے کچھ کہہ رہے تھے اور ان کے دلوں میں کوئی اور بات تھی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ الگ ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیاطین کے پاس۔ شیاطین کی تعریف علماء نے کی ہے کہ ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ خیر سے دور ہو اور شر کے قریب ہو، اور اصلاح کی کوشش نہ کرے بلکہ فساد کی کوشش کرے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ عبداللہ بن ابی تھے، رئیس المنافقین، اس کے قوم والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے جو منافقین تھے، تو واپس جب آتے وہ یا کوئی اور ان کا بڑا اگر پوچھتا تو اپنے آپ کو صاف ثابت کرنے کے لیے کہتے اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو صرف دھوکہ دیتے ہیں، ورغلاتے ہیں ان کو۔ آیت میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو منافقین کے طریقے سے ڈرایا ہے کہ یہ طریقہ نہ اپنائیں، آپ دو چہروں والے نہ بنیں کہ آپ سامنے کچھ ہیں اور اندر کچھ ہے۔ یہ منافقین کی صفت ہے اور اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کے سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مذاق کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا انتقام لیتے ہیں۔ جب بھی کفار، جب بھی منافقین ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی طرح ہی معاملہ کرتا ہے۔ منافقین کے ساتھ بھی اللہ نے ایسا ہی معاملہ کیا کہ منافقین اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے اور اپنے زبان پر اسلام اور ایمان کو ظاہر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا کہ دنیا میں ان پر مسلمانوں کے احکام رکھیں، زکوٰۃ وہ ادا کرتے تھے، جہادوں میں جاتے تھے، نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے، باقی بہت سارے کاموں میں حصہ لیتے تھے، تو کام ان پہ سارے مسلمانوں والے مقرر کیے گئے، اور آخرت میں اللہ عز و جل فرماتے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اسی طرح کام کیا جیسے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہوگا، جیسے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کو ابتدا میں تھوڑی سی روشنی دی جائے گی اور وہ ایمان والوں کے ساتھ چل پڑیں گے، لیکن جیسے چلیں گے ان کی روشنی چھین لی جائے گی، اور پھر کہیں گے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، ایمان والوں سے منافقین کہیں گے نقتبس من نورکم، تاکہ ہم آپ کی روشنی سے ہم بھی آپ کی روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں، کیونکہ قیامت کے دن لوگ جب چلیں گے تو ہر انسان نے اپنے ایمان کی روشنی پر چلنا ہے، اس کی مدد سے چلنا ہے، تو منافقین کے پاس یہ روشنی نہیں ہوگی، تو ایمان والے کہیں گے
ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اب آپ واپس جائیں دنیا میں اور وہاں آپ نور تلاش کریں. فضرب بینہم بسور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ اور منافقین کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دیں گے. تو وہ ابتدا میں سوچ رہے ہوں گے کہ چلے ہم تو نجات والے ہیں، ہم کامیاب ہیں، لیکن ان سے روشنی چھین لی جائے گی اور ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا. اور اس آیت میں بھی بہت سارے فوائد علماء نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے جو بہت ضروری ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں جو کہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے رہے. اور یہ اب ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو انسان دیندار ہوتا ہے، جو سادہ پوش مسلمان ہوتا ہے، جو دھوکے جھوٹ بازیاں وغیرہ نہیں جانتا، لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں. جو دین پہ اچھے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا ہے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو یہ بہت ایک خطرناک چیز ہے کہ ایک انسان کے ساتھ عداوت اور حسد دل میں اس لیے رکھا جائے کہ وہ دین پہ پابند ہے. تو یہ جو ہے منافقین کی صفت ہے، اور اس طرح کی صفات سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. یہ ایک فائدہ علماء نے ذکر کیا ہے. دوسرا فائدہ علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب انسان نافرمانی میں اور گناہوں میں حد سے زیادہ تجاوز کر لیتا ہے، جیسے منافقین تھے، اللہ عز و جل اس انسان کو پھر مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تاکہ اس کے گناہ بڑھیں اور قیامت کے دن ان کی سزا بھی بڑھے. اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ یہی کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے سرکشی اور بہکاوے میں مزید بڑھا دیا. اور اس آیت سے ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جب انسان گناہوں میں دھدھ ہو جاتا ہے، گناہوں کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر اسے واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ جب بھی انسان سے گناہ ہو، فوراً انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان گناہوں میں ہی چھوڑ دے اور ہم گناہ کرتے جائیں، ہمیں واپس پلٹنے کا موقع ہی نہ ملے. اور ایک فائدہ علماء نے اس آیت میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ عز و جل کے محبت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مسلمان سے جب گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا اپنے بندے کو دنیا میں ہی دے دے. اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مسلمان پہ دنیا میں مصیبتیں اور پریشانیاں آتی رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے اور اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ گناہ اس نے جو بھی کیے ہیں ان گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں مل گئی ہے، تو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے سزا نہیں رکھی. ایک آخری فائدہ جو علماء نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ جس انسان میں تکبر ہو، عناد ہو، ضد ہو، حسد ہو، وہ جو لوگ ہیں وہ آسانی کی طرف، حق کی طرف یا تو آتا ہی نہیں ہے، اور یا اگر آ بھی جائیں تو بہت سختی کے ساتھ آتے ہیں. اس لیے ہمیشہ کے لیے مسلمان کو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف، دین کی طرف، حق کی طرف انابت رکھنی چاہیے، اور انسان کو حق کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف مائل ہونا چاہیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.